آپ کی سائبر سیکیورٹی کہاں پر ہے. کسی اگر ہائی پروفائل بندے کی ایک پرسنل لیول کی موبائل لیول پہ ہونے والی یا پرسنل ایک روم میں ہونے والی گفتگو لیک ہو سکتی ہے تو پھر آپ کی حساس انفارمیشن کسی دشمن کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہے. 5th جنریشن وار کی بات ہوتی تھی نا, اب اس کو پریکٹیکلی آپ کو اپروچ کرنا ہوگا. ہم تو بڑے انفارچونیٹلی ایک سمپل موبائل استعمال کرتے ہوئے وہ جب کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں نا تو اس کی کنڈیشنز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پڑھے بغیر کہتے ہیں آئی ایگری, کلک کر دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آڈیو لیکس کو لے کے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے اور ٹویٹر میں تمام سوشل میڈیا پر اس پر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے آڈیو لیکس کا. ناظرین, بہت سے صارفین یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنی حساس ادارے کی اور وزیر اعظم ہاؤس سے اتنی ہائی پروفائل پرسنالٹیز کی آڈیو لیکس ہونا یا ان کی میٹنگز کی آڈیو لیک ہونا یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں انہیں ڈارک ویب پہ بولی کے لیے پیش کیا گیا اور بڑا ڈرامائی انداز میں پہلے اس کا ایک ٹریلر پیش کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ 100 گھنٹوں کی ریکارڈنگ موجود ہے, کوئی بھی شخص جا کے وہاں پہ خرید سکتا ہے. اور یہاں سے گورنمنٹ کے آفیشلز کی طرف سے جو بھی ہیکر ہے جنہوں نے یہ ڈیٹا وہاں پہ بیچنے کے لیے پیش کیا ان سے جو ہے نیگوسیشن جاری و ساری ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں روبا روچ جو کہ نیو ڈیجیٹل ٹیم کا حصہ ہیں اور کل سے اس پروجیکٹ پہ ریسرچ کر رہی ہیں. 8-9 سال سے ان کا ایکسپیرینس بھی ہے اور جتنی بھی ہائی پروفائل پرسنالٹیز اس کیس میں انوالو ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کی کیا فائنڈنگ ہے اور ڈارک ویب ہے کیا. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. بڑی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہم نے چوز کیا ہے. ہم آڈیو لیکس پہ بات کرتے کرتے جب تھوڑا سا اس پہ ریسرچ اسٹارٹ کی تو پتہ چلا کہ ایک ڈارک ویب بھی ہے, ایک ڈیپ ویب بھی ہے اور ہم تو صرف 0.01% ویب کو استعمال کر سکتے ہیں جو کہ براؤز کرتے ہیں, وہ اس کو ہم سرفیس ویب کہتے ہیں. تو یہ آڈیو لیکس کا معاملہ اٹھتے ہی نا اب ایک ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ بھائی کیا ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اگر وزیر اعظم ہاؤس کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے تو پھر ہمارا ڈیٹا کہاں پر ہے. اسی وجہ سے جو ریسرچرز ہیں ان لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ڈارک ویب, ڈیپ ویب اور ذرا سرفیس ویب کو ایکسپلین کریں. میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنے ویورز کو بھی تھوڑا سا سمجھا دیں. ہم جو ویب استعمال کرتے ہیں, جو گوگل سرچ انجن آپ استعمال کرتے ہیں, وہ بیسکلی سرفیس ویب ہے. اور وہ ہم لوگ عام براؤزر یوز کرتے ہیں www یا گوگل یا کروم, جس میں HTML www.com جو ورلڈ وائڈ ویب جس کو ہم کہتے ہیں, یہ صرف 0.01% ہے. کچھ لوگ اس کو 1% کہہ رہے ہیں, 1% بھی نہیں ہے. اور پھر ایک آتی ہے جس کو ڈارک ویب, اس کو بھی لوگ جانتے ہیں, عام لوگ جانتے ہیں اور عموماً اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کرائمز کے ساتھ کہ یہاں پہ انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہاں پر جو لوٹ مار یا منی لانڈرنگ, ایتھیکل انلیگل جتنی بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں. میں روبا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ان پاسٹ جب بھی کوئی ایک معاملہ کسی بھی طرح کا پیش آتا ہے جو کہ جیسے کبھی کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ ہو یا کوئی مار پیٹ کا معاملہ ہو, تو اس میں ہم وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ یہ ڈارک ویب والا معاملہ ہے اور باقاعدہ طور پہ یہاں پہ تشدد زدہ جو بچوں کی ویڈیوز تھیں وہ بھیجی جاتی تھیں. اس بارے میں بتائیے گا. اور ڈارک ویب ہے کیا, ڈیپ ویب ہے کیا, وہ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیجیے. اچھا ہاں, ابھی ہم ڈارک ویب پہ بات کر رہے ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں جس کو ہم چائلڈ پورنوگرافی یا دیگر اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں, وہ حصہ سمجھتے ہیں. اب وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, وہ بھی اونلی 0.03% ہے. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ اب جو ڈیپ ویب ہے نا وہ 99.07% جو ہے وہ یہ کہاں پہ ہے اور اس میں کیا ہے, ہم تو اس کو ایکسیس بھی نہیں کر سکتے. وہ اتنی لیئرس کے اندر جو ہے وہ کہ وہ ایک آپ کا عام سرچ انجن یا ایک عام جو آئی پی ایڈریس یوزر ہے وہ اس کو ایکسیس ہی نہیں کر سکتا. اب سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو پوری دنیا میں جو انٹرنیٹ جب سے فری ہوا 2000 میں, بیسکلی سن 2000 میں انٹرنیٹ کا ایجاد ہوا, اس کے بعد 2010 میں بات ہونا شروع ہوئی کرپٹو کرنسیز کی اور ان چیزوں کی بات ہونا شروع ہوئی, وہاں سے ہی ڈارک ویب اور ڈیپ ویب کا کانسیپٹ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوا. اب جب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ جو سرچ انجنز ہم استعمال کر رہے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ ڈارک ویب یا ڈیپ ویب کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں, عموماً آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور اس پہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے, آپ کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے. دا انین ٹور, بیسکلی انین ٹور ہے, اس کو ہم ٹور ویب سائٹس بھی کہتے ہیں بیسکلی, جو یہ ایک ڈفرینٹ سرچ انجن ہے اور اس کے ذریعے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ کیا ہے, اس میں ہم اس کو عام جو ہم براؤزر یوز کر رہے ہیں کروم یا گوگل, اس پہ ہم ڈارک ویب کو ایکسیس نہیں کرتے. ناٹ ایٹ آل, یہ تو ایک سرفیس ویب ہے جس کا ہم نے بتایا کہ 0.01% ہے. اب وہ ڈارک ویب کے ہم صرف سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مضمون مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب اس کی پوری دنیا میں کیا یوزز ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈیٹا جو ہے نا, آگے آنے والے چند سالوں میں دنیا کی سب سے مہنگی ترین چیز صارفین کا ڈیٹا ہوگا اور وہ بن چکا ہے. اب یہ ڈیٹا کو کس طرح سے انالائز کیا جاتا ہے, کہاں پہ بیچا جاتا ہے, کہاں پہ فروخت کیا جاتا ہے. جو ابھی ریسنٹ ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ 100 آورس کی آڈیو لیک کلیکٹ کی گئی وزیر اعظم ہاؤس کی
اور کلیکٹ کی گئی اور اس کو ڈارک ویب پہ فور سیل لگا دیا گیا. اب یہ چیز ذرا معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا کیونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا. اب وہ ہیکر دیکھیں باقاعدہ ان کمیونیکیشن ہے آپ کے ساتھ, آپ کو فور سیل ایک ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہے اور پھر وہاں پہ اس کے ساتھ نیگوسیشن بھی ہو رہی ہے, لیکن نہیں پتہ کہ وہ کہاں سے بیٹھا ہوا ہے, کون ہے, اس کی آئیڈینٹی, اس کی لوکیشن نہیں آپ ایکسیس کر سکتے. تو جو ڈیپ ویب یوزرز ہیں بیسکلی سب سے پہلے ان کا اگر ہم پازیٹیو استعمال کی بات کریں, لیگل جو وے ہے وہ کیوں ہوتا ہے, وہ ایک اپنی آئیڈینٹی کو چھپانا چاہتے ہیں, لوکیشن کو چھپانا چاہتے ہیں, اور سم ٹائم کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, آپ کو آزادی اظہار رائے میسر نہیں ہوتا, تو ان پرپزز کے لیے کچھ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, کچھ جو ہے وہ ڈیٹا پہ کام کرنے والے لوگ اپنی آئیڈینٹی کو چھپاتے ہیں. وہاں ہی اس کے انلیگل مقاصد بھی ہوتے ہیں. انلیگل کی اگر ہم بات کریں نا, اس میں پھر پوری دنیا میں ڈرگس کا کاروبار بھی ہوتا ہے, اس کے بعد ویپنز بھی سیل ہوتے ہیں, خریدے جاتے ہیں, پھر اس طرح سے پاسورڈ اسٹولن, ہیکنگ, یہ سب معاملہ بھی ڈیپ ویب کا حصہ ہے. میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو وقتاً فوقتاً لیکس ہوتی ہیں, جس میں اگر بات کی جائے وکی لیکس تھی, اس کے بعد پاناما لیکس تھیں, اور اس طرح کی اور بھی کئی لیکس آئیں, یہ بھی ڈارک ویب کے تھرو ہوتی ہیں؟ یس, صرف یہی نہیں, آپ نیٹ فلکس کے بارے میں جانتے ہیں, بہت ایک فیمس سارا معاملہ ہے اور اس پہ بہت سے لوگ, اب وہ کیوں آپ گوگل کے ذریعے ایکسیس نہیں کر سکتے, آپ کو اسپیسیفکلی پرچیز کرنا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کی ڈارک ویب, کائنڈ آف ڈیپ ویب. یس, ڈیپ ویب کا حصہ ہے. اگر آپ اس کو, ڈارک ویب تو خیر بہت چھوٹا کیونکہ ہم نیگیٹو ایکٹیویٹیز کو ڈارک ویب میں پٹ ان کرتے ہیں, تو وہ بھی ڈیپ ویب کا حصہ ہے. اسی طرح سے اگر ہم اس کے پازیٹیو استعمالات دیکھیں, پوری دنیا میں جو ویب سائٹس ہیں, کتابیں ہیں, جو ای بکس ہیں, وہ آپ کو نہیں ایکسیس ہوتی, تو وہ بھی کس طرح سے, وہ بھی آپ کو ایک اسپیسیفکلی جا کے خریدنی پڑتی ہیں, وہ بھی آپ کی ڈیپ ویب میں موجود ہیں, اور وہ ایک عام یوزر اس کو, جب تک اس کو رجسٹریشن ایک پاسورڈ نہ ہو, وہ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا. اب یہ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں یوزز ہیں. سب سے اہم بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اب یہاں پہ کیا کرنا ہوگا. جو ہم ففتھ جنریشن وار کی باتیں سنتے ہیں نا, کہتے ہیں جی سوشل میڈیا کی جنگ ہے, یہ ہے وہ ہے, وہاں پہ ایک یوزر کو اپنی سیکیورٹی, اب ہم اپنے گھر کی سیکیورٹی کے لیے کیا کرتے ہیں, باہر گارڈ بٹھاتے ہیں, کیمراز لگواتے ہیں. اب آپ کو جو ایک سائبر اسپیس ہے, وہاں پہ اپنی سیکیورٹی کیسے یقینی بنانی ہے, اور اسپیشلی وہ شخصیات جو کہ وزیر اعظم ہیں, آپ کے ہائی پروفائل پرسنالٹیز ہیں, کسی ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں, ان کا ڈیٹا, ان کی سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے, اس پر اب بات کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایک عام صارف تو موبائل فون یوز ہی نہیں کرنا جانتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیزیں یس کرنی ہے, کیا چیزیں نو کرنی ہے. وہاں سے آپ کی ساری سیکیورٹی, آپ کا ایون آپ کا یہ موبائل فون ایک مائکرو فون کا کام کر رہا ہوتا ہے, آپ کی سم ٹائم آڈیو اور سم ٹائم جو ہے وہ ویڈیو بھی آپ کی اس موبائل کے تھرو جاری ہوتی ہے. کیا آپ نے کبھی یہ نہیں ایکسپیرینس کیا کہ آپ کسی اسپیسیفک پروڈکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس کے ایڈز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ تو اٹس این آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور اب ہم اس طرف جا رہے ہیں. جو آپ موویز میں دیکھتے تھے نا, وہ ڈیتھ گیمز ہیں اور اسپیس کے ساتھ کنیکشنز ہو رہے ہیں اور چیزیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جانب, اب وہ اس چیز کو ہم پریکٹیکلی دیکھنے جا رہے ہیں بیسیکلی. روبا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو آپ نے ہمیں بتایا نا کہ ڈارک ویب ہے کیا اور اس کے استعمالات کیا کیا ہیں. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو حالیہ آڈیو لیکس ہوئیں, ہم نے دیکھا کہ ان پاسٹ بھی جتنے بھی پاکستان کی بڑی پرسنالٹیز ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا رہا. کبھی آڈیو لیک ہو جاتی تھی, کبھی ویڈیو لیک ہو جاتی تھی. عمران خان صاحب اس کی زد میں رہے, نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم نواز صاحبہ اس کی زد میں رہیں, اور اب جو شہباز شریف صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جن کی لیک ہوتی ہے آڈیو یا ویڈیو, وہ تو بڑے پریشان ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ تو مطلب کہ سیکیورٹی جو ہے وہ تشویشناک ہے. جو ان کے اگینسٹ ہوتے ہیں وہ بڑا اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں نا, یہ تو ایک ٹول ہے نا, وار ٹول ہے بیسکلی. جب بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں, جب آپ کے جو اوپوننٹ ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں. تو اٹس اے ٹول, یہاں پہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اور یہ ابھی حالیہ دنوں کی باتیں نہیں ہیں. آپ کو اگر تھوڑی سی آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں تو بے نظیر بھٹو جو ہے وہ اس بات پہ کافی انہوں نے واویلا مچایا تھا کہ میرا تو فون ٹیپ ہوتا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ انٹیلیجنس موجود ہے, لیکن اب یہ عام آدمی تک ایکسیس ہے. اب جو ریسنٹ آڈیو ہے نا, یہ کوئی کسی ہیکر نے نہیں ریکارڈ کی, یہ آپ کے اپنے اداروں کی طرف سے یا آپ کے ڈیٹا کے لیے, آپ کی ایک ہسٹری آرکائیو بنانے کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے, وہ ہیکر کے ہاتھ لگ گئی ہے. تو یہ خطرناک چیز اس ٹائم یہ ہے کہ آپ کی سائبر سیکیورٹی کہاں پر ہے. کسی اگر ہائی پروفائل بندے کی ایک پرسنل لیول کی, موبائل لیول پہ ہونے والی یا پرسنل ایک روم میں ہونے والی گفتگو لیک ہو سکتی ہے, تو پھر آپ کی حساس انفارمیشن کسی دشمن کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہے. اور یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ناظرین کے اس 100 گھنٹے کی جو آڈیو لیک ہے اس میں باقی کیا کیا معاملات ہیں. اچھا, اس سارے معاملے میں آپ کے کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے کوئی بات چیت ہوئی ہو, ان کا کیا موقف ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں, یہ اتنے سینسٹیو معاملات ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو کوٹ نہیں کر سکتے کچھ لوگوں کو, بٹ جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں, ان کا یہی ماننا ہے کہ ہمیں اپنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس
اپنی سائبر سیکیورٹی, اپنی سائبر اسپیس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار, اس پر بہت زیادہ کام کرنا ہوگا. اگر اس چیز کو اگنور کیا گیا, اور آلریڈی ہم دنیا میں یا ایون ایشیا میں بہت پیچھے ہیں. آپ چائنا کو دیکھ لیں, آپ انڈیا کو دیکھ لیں, آپ جو ساؤتھ سائڈ ہے اس کو دیکھ لیں, وہاں پہ وہ ہم لوگوں سے بہت آگے ہیں ٹیکنالوجی میں. اور اب وہ جو 5th جنریشن وار کی بات ہوتی تھی نا, اب اس کو پریکٹیکلی آپ کو اپروچ کرنا ہوگا. ہم تو بڑے انفارچونیٹلی ایک سمپل موبائل استعمال کرتے ہوئے وہ جب کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں نا, تو اس کی کنڈیشنز, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پڑھے بغیر کہتے ہیں آئی ایگری, کلک کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی ایک خوفناک بات ہے, اور نہیں ہے سیف آپ کے لیے سائبر اسپیس ابھی. روبا, لاسٹ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا, جو ابھی تک آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں کیا کیا معاملات ڈسکس کی جا رہے تھے, وہ ہماری آڈینس کے لیے اگر آپ بتانا چاہیں. بالکل, ابھی ریسنٹ جو آڈیو لیکس ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ مریم نواز کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے, مریم نواز کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو شہباز شریف سے ایک ہائی پروفائل آفیسر بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے داماد کے لیے بیسکلی وہ پاور پلانٹ کے کچھ جو ہے وہ چیزیں امپورٹ کرنی ہیں اور وہ انڈیا سے ہوں گی. وہ ان کو یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس کو آپ کیئرفل رہیں, یہ گلے پڑ جائے گا کیس. مطلب سینسٹیو انفارمیشن ہے نا, ٹھیک ہے آپ ایک خاندان کے اگینسٹ جا رہی ہے, ان کے لیے بری ہے, لیکن ہے تو آپ کی وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی گفتگو, تو یہ نہیں جانی چاہیے تھی. پھر ایک اور چیز دیکھی جا رہی ہے کہ وہ ایک اور آڈیو جو کہ ہوئی, جو کہ کچھ وزراء تھی, وفاقی وزراء گفتگو کر رہے ہیں, اور اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کے جو استعفے ہیں وہ قبول کرنے کی پرمیشن آپ کو نواز شریف سے لینی ہے. ابھی فی الحال اگر ہم ان دونوں آڈیوز کو دیکھیں تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اگینسٹ اور پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے چیزیں جا رہی ہیں, اور بہت سے پی ایم ایل این کے لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں. بھائی پی ٹی آئی کی جانب سے ہو رہی ہیں یا کوئی ہیکر کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے نا, اس ٹائم آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سائبر سیکیورٹی کہاں پر ہے, اور آنے والے وقت میں آپ کی اداروں کی اگر آڈیوز یا حساس انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے, کسی دشمن کے ہاتھ لگ جاتی ہے, آپ کی ٹیکنالوجیز تباہ کی جا سکتی ہیں. سائبر اسپیس میں تو اب بہت چیزیں ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہیں. تھینک یو سو مچ جی. تو ناظرین, یہ تھی روبا عروج, بتا رہی تھی کہ ڈارک ویب اور ڈیپ ویب ہے کیا اور اس کے استعمالات کیا کیا ہیں. اور ابھی تک جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں اس کے مطابق جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ کسی آفیسر کے ساتھ ایک پلانٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے, جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کی بات تھی, جو کہ نہیں اس طرح سے ڈارک یا ڈیپ ویب پہ بکنی چاہیے تھی, کیونکہ اس سے آپ کی جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ ذرا تشویشناک صورتحال بن جاتی ہے. آج اگر وزیر اعظم ہاؤس کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے, کل کسی اس سے بھی زیادہ حساس ادارے کی آڈیو یا ویڈیوز لیک ہو سکتی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس پر بھی کام کریں, اور ہمیں کم از کم یہ تو پتہ ہو کہ ہمیں کون کہاں سے ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.